سورہ احزاب قرآن کریم کی ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر جنگ و جدل سے متعلق بھی آیات اور احکام ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس سے متعلق بھی آیات اور احکام ہیں. اسی طرح ایمان والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا بڑا ادب سکھایا گیا ہے سورہ الاحزاب. یوں ہی پردے کے احکام بھی سورہ احزاب میں موجود ہیں. سورہ نور میں بھی تھے، سورہ احزاب میں بھی پردے کے کئی ایک احکام موجود ہیں. اسی طرح اسی صورت میں آیت تطہیر بھی موجود ہے جو اہل بیت سے متعلق ایک بڑی خاص آیت ہے. اسی طرح اس میں ختم نبوت سے متعلق آیت بھی موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اسی طرح اس میں آیت درود بھی موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بڑی خاص آیات اور بڑے خاص احکام سورہ احزاب کے اندر موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ سورہ احزاب پر ہی ہماری گفتگو اگر مکمل ہو جائے تو یہی بڑی بات ہوگی. آج کوشش کریں گے کہ ہم بالترتیب آیات کے ساتھ سورہ احزاب کو آج دیکھتے ہوئے چلیں. احزاب بنیادی طور پر حزب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو. احزاب کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے لشکر، یہ جماعتیں. یہ جو اس کا نام احزاب پڑا ہے یہ غزوہ احزاب کا کانٹیکس ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. یعنی مشرکین مکہ نے کیا یہ کہ عرب قبائل کو جمع کیا اور جمع کر کے مدینہ کا محاصرہ کر لیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمت عملی جنگ کی اختیار کی وہ یہ اختیار کی کہ مدینہ کی سرحدوں پر آپ نے خندقیں کھود دی. اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں. یعنی یہ دفاعی جہاد اور قتال نہیں تھا، اقدامی قتال نہیں تھا، بلکہ دفاعی قتال. اب پتہ چلا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے محاصرہ کر لیا تو اب مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑے، مدینہ کے اندر رہ کر اور خندقیں کھود کر. اور یہ ایک ایسی اسٹریٹجی تھی کہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے خندقیں کھودی ہیں. تو اس وقت ایسا کوئی رواج نہیں تھا خندقوں کا. بعض صحابہ کے مشورے سے اس طرح خندقیں کھودی گئیں اور وہ حیران ہو گئے کہ کس طرح ہم اپنے گھوڑے جو ہے وہ خندق کے پار لے کر جائیں، اور کس طرح ہم لوگ ہمارے پیدل کس طرح وہاں جائیں، پیادے کس طرح جائیں، ہمارے گھوڑے کس طرح جائیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آیا. اور پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ خائب و خاسر لوٹے اور جو جنگ ہوئی وہ ہوئی. آج بھی جو آپ جاتے ہیں اور آپ کو 7 مساجد نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، اب تو خیر وہ زیارتیں بند کر دی ہیں. بس والوں سے کہیں تو بس والے بھی دور دور سے گھما کے وہاں سے گزارا دیتے ہیں. یہ وہ مقام تھا جہاں خندق ہوئی تھی، جنگ خندق، غزوہ خندق. تو دور دور سے اس کے گزار دیا جاتا ہے. خندقوں کے اوپر اب روڈ ڈل چکا ہے، خندق کی باقیات ختم ہو چکی ہیں. مساجد وہاں پر بنا دی گئیں جہاں پر خیمے موجود تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیمہ موجود تھا وہاں مسجد عمر بنی ہوئی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیمہ موجود تھا وہ مسجد ابو بکر بنی ہوئی. تو یوں وہاں پر مساجد بنی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ دیکھیں گے وہ بہت آگے نکل کے بنا ہوا ہے. وہ جو آپ کا مزاج تھا نا آگے رہنے کا جنگ میں، تو آپ کی مسجد بھی آگے ہے، آپ کا خیمہ جنگ میں آگے لگا ہوا تھا. ہمارے لیے ایک بڑی، آپ کہیں کہ اسلام کے اندر ایک ایسی جنگ تھی کہ جو ایک بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ لڑی گئی. شروع ہوتی ہے سورت یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی اللہ کا خوف رکھیے اور کافروں اور منافقین کی پیروی نہ کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. ظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ بتانے کے لیے ہے، در حقیقت یہ تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ اے نبی کے پیروکاروں، کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ادعیاء کے بارے میں احکام کچھ موجود ہیں. یعنی منہ بولے بیٹے، منہ بولی اولاد. منہ بولی اولاد کو اس زمانے میں حقیقی اولاد سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ وراثت کے اندر بھی شریک کیا جاتا تھا. اور جس طرح حقیقی اولاد کا گھر میں پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح منہ بولی اولاد کا بھی گھر میں پردہ نہیں ہوتا تھا. لے پالک جسے کہتے ہیں. تو لے پالک کے بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. لے پالک جو ہے وہ سگا بیٹا یا سگی بیٹی نہیں ہوتی.
جس طرح ایک نامحرم کے احکام ہوتے ہیں اسی طرح اس کے احکام بھی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ گھر میں وہ رہا ہے یا رہی ہے، پلے بڑے ہیں، تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی بے تکلفی ہوتی ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی حرام سمجھ لیا یا اس کو سگے بیٹوں کی طرح یا سگی بیٹیوں کی طرح سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو ادعیہ کے بارے میں اس صورت کے اندر بڑے زبردست احکام موجود ہیں۔ اور پھر حضرت زینب بنت جحش سے جو نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، حضرت زید بن حارثہ سے انہوں نے شادی کی تھی نا۔ حضرت زید کا نام تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس صورت کے اندر وطرن زوجنا کہا زید فلما قضا منہ زیدن وطرن زوجنا کہا لکی لا یکون علیک حرج، یہ آگے آ بھی رہا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب بنت جحش سے۔ حضرت زینب بنت جحش نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ رو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، سمجھایا بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں رہنا چاہتی، آپ میرا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ یہ میں نے خلا ایک دائر کیا ہے، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میرے نکاح کو آپ ختم کرو۔ بہرحال نکاح کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ وہ بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، پریشان بھی رہنے لگے، حضرت زینب بھی پریشان رہنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب کو حضرت زید بن حارثہ سے بہترین شوہر نبی علیہ السلام کی صورت میں دے دیا۔ تو پھر حضرت زید بن حارثہ کی جو زوجہ پہلی زوجہ تھیں حضرت زینب بنت جحش، ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہو گیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ایک رواج کو بھی توڑنا تھا، وہ رواج تھا منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سگی بہو سمجھنا۔ تو نبی علیہ السلام کی جو شادیاں ہیں نا، ہر شادی کے اندر کثیر حکمتیں موجود ہیں۔ اب جیسے یہ شادی ہے، اس میں اس رواج کو توڑا گیا ہے کہ دیکھو منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ حقیقی بہو نہیں ہوتی۔ جب ان کی طلاق ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور اس رواج کو توڑ دیا، توڑ کر اللہ کے رسول نے عملی طور پر دکھا دیا کہ دیکھو یہ شادی بالکل ہو سکتی ہے، شادی جائز ہے۔ تو ہم چل رہے ہیں ترتیب سے۔ یہاں پر ادعیہ کے بارے میں آیا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، جو سگے باپ ہیں، جو حقیقی باپ ہیں، انہی کے نام سے پکارو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیں، ہوتا یہ ہم کسی کو پالنے کے لیے لے لیتے ہیں اور پھر اس کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ، اس کے بے فارم پہ جو پالنے والا ہوتا ہے دراصل وہ گارجین ہوتا ہے، دراصل وہ کفیل ہوتا ہے۔ تو کفیل ہی کا نام وہاں پر باپ کے طور پر آ رہا ہوتا ہے۔ اور عذر کیا ہوتا ہے؟ عذر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آگے جا کے اس نے اسکول میں داخلہ لینا ہے، شادی ہونی ہے، دیگر چیزیں ہونی ہیں، تو کہاں ہم وہ جو اصل باپ ہے اس کو بلائیں گے بار بار، ٹھیک ہے، یہ عذر ہوتا ہے۔ حالانکہ گارجین کا خانہ موجود ہے، کالم موجود ہے، ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آپ حقیقی باپ کی طرف جائیں، کفیل کا خانہ بھی موجود ہوتا ہے، آپ کفیل کے طور پہ وہاں پر سائن کر دیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ عذر قطعاً مقبول نہیں ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ جب جہاں ضرورت ہو، حقیقی باپ نے جب اتنی بڑی قربانیاں دی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، تو تھوڑی سی اور قربانی دے دیا کرے اپنے بچے کی خاطر، جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو اس کے آنے کی تو وہ آ جائے۔ اب کوئی سوال کرے کہ اگر وہ دنیا میں ہی نہیں رہے تو وہ تو حقیقی باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہ رہے، یا اس سے رابطہ منقطع ہو جائے، وہ تو حقیقی باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ جس نے جو اس کو پال رہا ہے وہ تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی اپنی سگی اولاد کو خود ہی پال رہا ہے ایک نارمل کیس میں، وہ تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، باپ کے ساتھ۔ لہٰذا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو لے کر پالا ہے تو وہاں پر حقیقی باپ کا ہی نام چلے گا۔ اگر اتنا دل گردہ ہے، اتنا جگر ہے کہ اسکول میں جا کے یہ بتائیں کہ اس کا باپ فلاں ہے، میں نہیں، محلے میں یہ بتا سکے کہ اس کا باپ فلاں ہے، تو پھر کسی کو لے کے پالے۔ یہ سیدھی سی بات ہے اور دین کا سیدھا سا حکم ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا کہ ان کو جب پکارو تو ان کے سگے باپ کے نام سے پکارو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، نہیں جانتے تو پھر اس کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی بچہ پڑھا مل گیا، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں اس کا حقیقی باپ کون ہے، بہت پوچھ لیا، بہت پتہ کر لیا، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے، ہوتے ہیں نا کچرے خانے پہ پھینک کے چلے گئے، جھولے میں، عیدی کے جھولے میں مل گئے، تو اس طرح کے بچے جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون ڈال کے چلا گیا، تو وہاں چلیں کچھ ایگزمپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک حقیقی باپ کا پتہ ہے تب تک جو ہے وہ حقیقی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ آگے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں. اب یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. سوال یہ ہے کہ جان کتنی قریب ہے؟ بھائی وہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، پہلے یہ تو پتہ ہونا چاہیے جان کتنی قریب ہے. جان کا مطلب ہوتا ہے عمومی طور پر روح. کہتے ہیں نا اس کی جان نکل گئی، یعنی روح نکل گئی. جسم کے لیے کہتے ہیں نا کہ جیسے جان ضروری ہے، جان سے مراد ہوتی ہے عام طور پر روح. اب روح جسم سے کتنی قریب ہے؟ ہم کیا اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، اس کی کثافت کو بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں. روح جسم کے ہر حصے کے اندر حلول کی ہوئی ہے. روح جسم کے ہر حصے کے اندر داخل ہے، اور روح جسم سے اتنی قریب ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، اس کے بغیر جسم بیکار ہے. جان کے بغیر جسم بیکار ہے. جان کو جیسے ہی جدا کیا تو جسم بیکار. جان جسم کے لیے اتنی ضروری ہے، جان جسم سے اتنی قریب ہے کہ اس کے بغیر جسم بیکار ہے. تو فرمایا یہ نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو جان جتنی ضروری ہے نا، روح جتنی ضروری ہے جسم میں، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے نبی کی محبت کا اندر ہونا، نبی کی عزت و عظمت کا اندر موجود ہونا. تو یعنی آسان الفاظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں بات آئے حضور کی عزت و عظمت کی، جہاں بات آئے حضور کی ناموس کی، ایک طرف حضور کی ناموس ہے، ایک طرف اپنی جان ہے. تو جان لٹا دی جائے گی ناموس پر، جان قربان کر دی جائے گی حضور کی عزت و عظمت پر. ٹھیک ہے. جان اتنی ضروری نہیں ہے جتنا ضروری حضور کی عزت و عظمت پر پہرا دینا ہے. یہ واضح طور پر اس آیت کے اندر موجود ہے کہ وہ تو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جب جان اتنی قریب ہے تو پھر وہ کتنے قریب ہوں گے؟ تو ہمیں اپنے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس بھی کرنا چاہیے. جیسے ہم جان کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، روح کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اسی طرح حضور کو بھی اپنے اندر ہمیں محسوس کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ گنبد خضرا سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ کمزور ہو رہا، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس افراتفری کی وجہ سے، اس بھونچال کی وجہ سے، اس مارا ماری کی وجہ سے. وہ جو ایک کڑی ہے نا ہمارے ایمان کی، حضور کی محبت محور ایمان ہے، مدار ایمان ہے. حضور کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی وجود نہیں. حضور کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. حضور کی محبت جو ہے نا وہ ایمان کا محور ہے. محور کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے گرد چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، جس کے گرد چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں. ایمان حضور کی محبت کے گرد گھوم رہا ہے. حضور کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں. جب محور ہی ساقط ہو گیا، مدار ہی ساقط ہو گیا، تو وہ جو سیالی شے ہے جو اس کی گرد گھومتی ہے وہ کدھر باقی رہے. حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب. ایک بات. دوسری بات یہ معلوم ہوئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ، آپ کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. آگے چل کر واضح طور پر فرما بھی دیا اسی صورت میں کہ مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حضور کے بعد حضور کی ازواج سے شادی کریں، نکاح کریں. یہ جائز ہی نہیں، اس لیے کہ وہ مائیں ہیں. ماؤں سے شادی نہیں کی جاتی. کون ہے؟ مائیں ہیں. ماؤں سے نکاح نہیں کیا جاتا. اور جب یہ معلوم ہوا کہ حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں، حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں؟ بھائی یہ کہنا کہ حضور کا ادب بھائی جیسا کرنا ہے یا بڑے بھائی جیسا، ممکن ہی نہیں ہے. آپ کی جب ازواج ہماری مائیں ہیں تو حضور بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ادب بھائی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے ادب کا تو معاملہ ہی مختلف ہے. اچھا، حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں، تو کیا حضور باپ ہیں؟ کیا حضور باپ ہیں؟ حضور باپ بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ انتہائی مختلف ہے. حضور باپ بھی نہیں ہے. تو واضح کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں. محمد باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. باپ نہیں ہے.
ان کی ازواج ہماری مائیں ہیں لیکن یہ باپ نہیں ہیں، یہ باپ بھی نہیں ہیں، یہ بھائی بھی نہیں ہیں، یہ جناب جو ہمارے ایک بے تکلف رشتے ہوتے ہیں وہ نہیں، یہ رسول اللہ ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، اور ان سے وہ رشتہ ہے کہ باپ بھی ان پہ قربان، بھائی بھی ان پہ قربان، اپنی جان بھی ان پہ قربان۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضور کی سیرت اتنی کامل سیرت ہے، جتنے انبیاء حضور سے پہلے گزرے ہیں کسی کی سیرت اتنی کامل نہیں ہے کہ ایک مزدور ہو وہ بھی حضور کی سیرت کو فالو کر سکتا ہے، ایک آقا ہو وہ بھی حضور کی سیرت کو فالو کر سکتا ہے، ایک امپلائی بھی فالو کر سکتا ہے، ایک امپلائر بھی فالو کر سکتا ہے، ایک انٹرپرینور بھی فالو کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے کپڑے سینے والا بھی فالو کر سکتا ہے، اور جناب لباس شہنشاہی پہننے والا بھی فالو کر سکتا ہے۔ حضور کی سیرت کو اگر دیکھیں نا مختلف زاویوں سے، ہر شخص کے لیے وہ قابل عمل ہے، ہر شخص کے لیے قابل عمل ہے، کمال ہے حضور کی سیرت کا۔ ایک تو محفوظ ترین سیرت ہے، اتنی محفوظ سیرت کسی کی بھی نہیں ہے دنیا میں، دنیا میں کسی اور انسان کی اتنی محفوظ سوانح ہے ہی نہیں، جن کا سونا بھی محفوظ ہو، جن کا جاگنا بھی محفوظ ہو، جن کا کھانا بھی محفوظ ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ گھر کی باتیں جن کی محفوظ ہوں، ازواج کے ساتھ جو ان کے تعلقات اور رویے ہیں وہ بھی محفوظ ہوں۔ اتنی محفوظ کسی کی سیرت نہیں، محفوظ اور مستند ترین، جن پر اتنی بڑی تعداد امت کی علماء کی متفق ہو، ایسی کمال سیرت ہے ہی نہیں کسی کی، اور اللہ نے اس کو اتنا مضبوط، اتنا مستند، اتنا محفوظ رکھا ہی اس وجہ سے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ ہمارے یہاں فتنہ انکار حدیث موجود ہے، جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس آیت کا پھر کیا کریں گے کہ تمہارے لیے حضور کی سیرت میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے، اس آیت کا کیا کریں بھائی؟ قرآن کافی ہے نا، قرآن ہی یہی کہہ رہا ہے کہ حضور کی سیرت کی اتباع کرو، سیرت دیکھو جا کر، جو قرآن کافی ہے وہ قرآن ہی سیرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، وہ قرآن ہی حدیث کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جا کر وہ پڑھو، اس کے بغیر تمہارا دین مکمل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو محفوظ، مستند، جامع اسی لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن کی تشریح کے طور پر اس کو دیکھا جا سکے، وہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے، وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن میں یہ تو ہے کہ نماز ادا کرو، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، قرآن میں نہیں ملے گا۔ قرآن میں یہ تو ہے روزہ رکھو، روزے کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ قرآن میں نہیں ملیں گے۔ قرآن میں یہ تو ہے حج کرو، لیکن حج کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ سیرت میں ملیں گے، وہ حدیث میں ملیں گے۔ قرآن میں آت الزکوٰۃ تو ہے، لیکن زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ سارے احادیث کے اندر ملیں گے۔ اسی طرح وراثت کے کئی ایک احکام قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن بہت سے احکام قرآن میں بھی موجود نہیں ہیں، وہ احادیث میں ملیں گے۔ تو احادیث کریمہ کے بغیر قرآن کریم سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، اور قرآن کریم مجمل ہے، اس کی تفصیل، کئی ایک احکام کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے بات، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے بات، لیکن یہ فتنہ ہے۔ قرآن تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو حدیث رکھی ہوئی ہے اور حضور کی سیرت رکھی ہوئی ہے، اس کی اتباع کرنے کا، اس کی اقتداء کرنے کا حکم بھی اللہ رب العزت ہی نے فرمایا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اب یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض ازواج میں اس طرح کی گفتگو ہوئی کہ ہمارے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اب ظاہر انسان ہے بتقاضا بشر کہ حضور کو تو اختیارات ہیں، کاش اللہ کے رسول نے گھر میں اتنی چیزیں جمع کر لی ہوتی، اس طرح کی گفتگو نا گھر میں ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کہ بڑا اختیار رکھتا ہو، ہم اگر اپنے اوپر بھی سوچیں
کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے یا اتنے ہمارے دیوانے موجود ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت نہ ہو، ہم اگر چاہیں تو ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو، ہماری خواہشات ساری پوری ہو رہی ہیں۔ وہ کہا نا کسی کہنے والے نے کہ بھائی پہلے تو جو فقر اختیار کرتا تھا رسول اللہ کے راستے پر چلتا تھا، اور جو فقر اختیار کرتا تھا اور جو جناب جو پیر صاحب بنتے تھے اس کے بعد ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اب تو فقر اختیار کرتے ہی جیبیں بھر جاتی ہیں۔ یہ عجیب فقیری ہے، فقر صرف نام کا رہ گیا ہے، دراصل تو وہ جیبیں بھی بھر رہی ہیں، محلات بھی کھڑے ہو رہے ہیں، فقیر بنتے ہی جناب گاڑیاں آ گئیں، فقیر بنتے ہی جناب باہر کے ویزے لگنے شروع ہو گئے۔ یہ کیسی فقیری ہے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلیں، زمین و آسمان کی کنجیاں ان کے پاس ہیں، اللہ کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں، میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلیں، لیکن میں نے فقر اختیار کیا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اور حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر دوڑ کر آتا ہے، فقر اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ فقر جو ہے نا، فقر فقیری، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کی طرف فقر آئے گا، اس کی طرف فقر آئے گا، اور اس کو فقر میں مزہ آئے گا، اس کو فقر میں مزہ آئے گا۔ فقر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو بھوکا مار دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ کیا خرچ کریں، جو تمہاری ضروریات سے باقی رہ گیا ہو سب خرچ کر دو، یہ فقر ہے۔ قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ جو سکندر ہے وہ تو دونوں جہانوں کی دولت لوٹ لے پھر بھی اس کو مزہ نہ آئے، وہ کہے اور آ جائے اور آ جائے، لیکن جو قلندر ہے نا، جو دیوانہ ہے، اس کے پاس تو ذرا سا کچھ آ جائے وہ اللہ کی راہ میں لٹائے اور بولے کہ بس وہ اپنی دھن میں مست مگن ہے۔ تو فقیری اور ہی چیز ہے۔ تو اب ہوا کیا، چند ازواج نے بات کی، اس طرح کی گھر میں بات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وحی کے ذریعے۔ اب نبی نے بلا لی اپنی ازواج کو۔ اب دیکھیں نبی نے اپنی ازواج کو بلا لیا، اور بلا کر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے پیارے نبی، قل، آپ کہہ دیں اپنی ازواج سے، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہو، اگر تم اچھی سی دنیا کی زندگی چاہتی ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، آ جاؤ میں دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ اختیار تھا، اللہ کے رسول قادر تھے اس بات پر، چاہتے تو فخر ختم ہو جاتا، جو پتھر باندھے ہوئے ہیں وہ اختیاری ہے، چاہتے دعا کرتے کوشش کرتے سب ختم ہو جاتا، لیکن دنیا کو یہ مجاہدہ کر کے دکھایا، دنیا کو یہ کر کے دکھایا کہ دیکھو اس عالم میں بھی، اس کیفیت میں بھی، اس حالت میں بھی ہم نے کتنی محنت کی، اور تم بھرے پیٹ شکم سیر ہو کر مزے سے سوتے ہو، پھر بھی تمہارے شکوے ختم نہیں ہوتے ہیں، گھر میں تمہارے دولت کی ریل پیل ہے پھر بھی تمہارے شکوے ختم نہیں ہوتے ہیں، کاموں میں سست ہو، نمازوں میں سست ہو، بہترین کھا رہے ہو، بہترین تمہارے بستر ہیں، رسول اللہ ٹاٹ پر سو گئے، اینٹ کا تکیہ لگا لیا اور فقر اختیار کر لیا، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، صبح تہجد میں پھر ڈوبے، تہجد بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، اس حالت میں بھی اگر کوئی مانگنے والا آیا تو اپنے پاس تو نہیں ہے، کسی سے لے کے قرض کر کے دے دیا، خالی کسی کو نہیں لوٹایا، اور ہم گھر میں بھرے ہوئے، مال بھی بھرا ہوا ہے، کھانا بھی بھرا ہوا ہے، نیند بھی مزے کی آ رہی ہے، صبح فجر میں سستی ہو رہی ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا، اٹھا ہی نہیں جا رہا، نمازوں میں سستی ہو رہی ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کے مجاہدات ہیں، یہ کر کے دکھائے کہ دیکھو اس کیفیت میں بھی ہم نے چیزیں نہیں چھوڑی ہیں نا، تو تمہیں تو دنیا کا عیش و آرام میسر ہے، تم کیسے سستی کرتے ہو؟ جواب کیا دو گے اللہ کی بارگاہ میں جا کے ان نعمتوں کا؟ جواب کیا دو گے؟ تو بلا لیا، بلا کر کہا کہ اگر چاہیے بھائی دنیا کا عیش و آرام تو ٹھیک ہے دے دیتے ہیں ہم تمہیں، لیکن اگر چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، اگر محبت کرتی ہو اللہ اور اس کے رسول سے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو،
تو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے جو تم میں سے نیک عورتیں ہیں ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اجر عظیمہ، بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں اگلی بات، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویو، اے نبی کی بیویو، تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کے اندر مبتلا ہو گئی، اگر تم میں سے کوئی کسی برائی میں پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ دگنا عذاب نازل فرمائے گا، دگنا گناہ ملے گا۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ اس کے عذاب کو ڈبل کر دے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہ پچھلے انبیاء میں نہیں ہوا؟ ابھی کل پرسوں کی بات ہے جو ہم ذکر کر رہے تھے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی، تو نبی کی بیوی ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں ہلاک ہو گیا، نبی کا بیٹا ہونا، یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ بچ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا تو معاملہ مختلف ہے، حضور کی ازواج کا معاملہ مختلف ہے، لیکن ایک اصول کی بات ہو رہی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلے گا وہ بچ جائے گا، پھر وہ کوئی بھی۔ ماں و شما کس گنتی میں ہیں؟ ہم کس گنتی میں ہیں؟ وہاں نبی کا بیٹا نہیں بچا، وہاں نبی کی بیوی نہیں بچی، ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں نسبتیں بچائیں گی۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، نسبتوں پر اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن اپنے کام بھی ٹھیک کرنے چاہیے، اپنے معاملات بھی درست کرنے چاہیے۔ صرف نسبتوں کے چکر میں نہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں تو فلاں کا دامن اور میں تو فلاں کی نسبت سے اب سارے گناہ میرے معاف، نمازیں پڑھوں نہ پڑھوں سب معاف۔ وہ بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ سے کوئی ایسا وعدہ کر کے آئے ہو؟ اللہ نے کیا کہیں قرآن میں فرمایا ہے؟ کوئی ایسا وعدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک کو عمل کی طرف لگایا ہوا ہے، عمل کرو۔ ورنہ اگر نسبتوں کی بات تھی تو نبی کے بیٹے کو تو ہلاک نہیں ہونا چاہیے تھا، نبی کی بیوی کو ہلاک تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان سے اچھی نسبتیں کس کی تھیں؟ بہرحال تو فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا تو عذاب ڈبل ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جتنا انعام والا ہوتا ہے، جس پر جتنے انعامات ہوتے ہیں، اس کی پکڑ بھی پھر اتنی سخت ہوتی ہے۔ نبی کی بیوی ہونا یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا اکرام ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس اکرام کے باوجود اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کی تو اگر عام مومنہ عورت کو سنگل گناہ ملتا ہے تمہیں ڈبل ملے گا۔ ایک یہ وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ جو جاننے والا ہے، جو علم والا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ آ جاتی ہے، جس کو کوئی بات پتہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو بنیادی باتیں تو پتہ ہیں، یعنی نماز فرض ہے، یہ پتہ ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی معاذ اللہ کہ بھائی یہ جو علم والے ہیں، علماء ہیں، ان کی پکڑ زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن بنیادی باتیں جو ہیں، روزمرہ کے عمل کی باتیں، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں پتہ، اس بات پر اس کی پکڑ اور زیادہ ہوگی کہ تمہیں کیوں نہیں پتہ۔ اس لیے کہ روزمرہ کے مسائل جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، عالم بننا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن جو مسائل روزمرہ کے پیش آتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص شادی کرنے جا رہا ہے تو شادی کے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ ہم میں سے کون سیکھتے ہیں؟ شادی ہو رہی ہے جناب، دھوم دھڑک کے بس یہی ہوتا ہے کہ کھانا کہاں سے بنوانا ہے، ہال کون سا کرنا ہے، ڈھول باجے والے کون سے بلانے ہیں، پٹاخے کتنے پھاڑنے ہیں، بس یہ بتاؤ۔ وہ اللہ کے بندے ایک نئے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں، کچھ نکاح کے مسائل بھی سیکھ لو، کچھ طلاق کے مسائل بھی سیکھ لو۔ جب نہیں سیکھتے، صرف دھوم دھڑکوں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے نا 4-6 دن کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے اور منہ سے بول دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق، پھر سر پکڑ کے آ جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، مولانا صاحب کوئی حل نکالے۔ بھائی کہاں سے حل نکالے؟ تو یہ مسئلے طلاق کے پہلے سیکھنے تھے نا، نکاح سے پہلے طلاق کے مسئلے سیکھنے چاہیے تھے، نکاح سے پہلے طلاق کے مسئلے سیکھنے چاہیے تھے، یہ فرض ہے۔ ایک کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے مسئلے نہیں پتہ، الٹا سیدھا الٹا سیدھا الٹا سیدھا کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے کچھ بتا دیا، او ہو یہی تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ جائیں نا بازاروں میں، پتہ ہی نہیں ہے خرید و فروخت کے مسائل، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے منع فرمایا تھا کہ جس کو خرید و فروخت کے مسائل نہیں پتہ وہ ہمارے بازاروں میں نہ آئے۔ خرید و فروخت کے مسائل پتہ ہونا ایک کاروباری کے لیے ضروری ہے۔ کتنے پہ بیچوں گا، کیسا بیچوں گا، کس طرح کا بیچوں گا، کہاں سے خرید سکتا ہوں، کتنے کا خرید سکتا ہوں،
ٹھیک ہے، کیا بیچ سکتا ہوں کیا نہیں بیچ سکتا، کتنی بات کر سکتا ہوں بیچتے ہوئے، میرے معاہدات کس طرح فاسد ہو سکتے ہیں، کس طرح باطل ہو سکتے ہیں، کس طرح فسخ ہو سکتے ہیں، کس طرح جائز ہوں گے، کس طرح بہتر ہوں گے، کس طرح افضل ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، سب پتہ ہونا چاہیے۔ کن کن چیزوں پر میں زکوٰۃ دوں گا، ٹھیک ہے، یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ پیسے اگر کسی نے اچھے کے دیے ہیں، میں نے سڑے ہوئے بیچ میں ڈال دیے تو میری روزی حلال ہے یا حرام ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا ہمیں، اور ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، معاشرہ تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں اپنی دھن میں۔ تو یہ مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہوں گے تو وہی یہ مسائل سیکھ، جو جس مسئلے سے جن کاموں سے یہ اصول یاد رکھ لیں، ان کو کہتے ہیں فرض علوم، ان کو کہتے ہیں فرض علوم۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، راستے کے حقوق، نماز، روزہ، جب زکوٰۃ کا وقت ہے زکوٰۃ، کاروباری مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، ناپاک ہو جائیں تو پاک کس طرح ہونا ہے، کپڑوں کو پاک کس طرح کرنا ہے، یہ سارے مسائل جو ایک مرد کے ساتھ روزمرہ پیش آتے ہیں اور سارے مسائل جو ایک عورت کے ساتھ زندگی میں پیش آتے ہیں، ان سب کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں حاصل کیا تو ہم نے یہ فرض چھوڑا ہوا ہے۔ لہٰذا کہیں سے بھی کوئی فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہوں فوراً سے سیکھ لیں۔ اللہ کرے کوئی ایسی صورت بنے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی ایسا انتظام ہو جائے، اللہ کرے کہ فرض علوم سیکھنے کا چھوٹا سا بھی اگر کوئی کورس ہو نا، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے میں، تو فرض علوم سیکھے جا سکتے ہیں۔ ہاں کسی کا کوئی خاص شعبہ ہو، اس شعبے سے متعلق پھر وہ الگ سے سیکھ لے، لیکن جو بالعموم لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں، مہینہ 1.5 مہینے میں آرام سے سیکھ سکتے ہیں، یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اختتام کرتے ہیں، بس ہم بات کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے متعلق جو اللہ رب العزت نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہی پھر آگے چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں جو آیت تطہیر ہے، آیت تطہیر کا کانٹیکس یہ ہے، آیت تطہیر کا کانٹیکس یہ ہے۔ آیت تطہیر کا مطلب کہ جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی تطہیر نازل فرمائی ہے، ان کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ اب ہمارے بعض حضرات جو ہے نا، وہ آیت تطہیر کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں۔ بے شک جو حدیث ردا ہے، ایک چادر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو لیا، سیدنا فاطمہ الزہرا کو لیا، حسنین کریمین کو لیا، اور حدیث کسا حدیث ردا کہلاتی ہے، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حدیث شریف کے مطابق بالکل یہ اہل بیت، اچھا ان کو اہل بیت کے اندر باقاعدہ داخل اللہ کے رسول نے اس وجہ سے کر کے بتایا کہ عموماً ان کو اہل بیت میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ عموماً اہل بیت میں گھر والوں میں کون ہوتا ہے بھائی؟ گھر والوں سے مراد بیویاں ہوتی ہیں۔ گھر والوں سے مراد بیوی ہوتی ہے؟ کیا بیوی کے بغیر فیملی مکمل ہوتی ہے؟ کوئی کہے کہ بیویاں گھر والوں میں شامل نہیں ہیں، بیٹی، داماد اور نواسہ نواسی یہ گھر والے ہیں، بیویاں گھر والے نہیں ہیں، ارے یہ کیا بات کر دی؟ تو عجیب منطق ہے۔ وہاں شامل اس وجہ سے کیا کہ داماد کو عموماً لوگ گھر والے نہیں سمجھتے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیص ہے، ہوتے بھی نہیں ہیں، گھر والے کہاں ہوتے داماد؟ نواسہ نواسی کو لوگ اپنے فیملی میں کہاں شمار کرتے ہیں؟ سگی اولاد کو شمار کرتے ہیں اور بیویوں کو شمار کرتے ہیں، انہی سے فیملی بنتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی اس کی فیملی الگ ہو گئی، بیٹے کی شادی ہو گئی اس کی فیملی الگ ہو گئی، سگی اولاد اور بیویاں یہ فیملی ہوتی ہے۔ تو یہاں ان کو نکال دیا اور کہہ دیا کہ بس یہ جو 4 ہیں یہ حضور کے اہل بیت میں، یہ بدرجہ اولا اہل بیت میں، حضور کی حدیث سے اہل بیت میں ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضور کی ازواج کو اہل بیت سے نکال دیں گے۔ کس کی ہمت ہے حضور کی ازواج کو اہل بیت سے نکالنے کی؟ کس کی طاقت ہے؟ یہ آیت پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اہل بیت، اور پھر اہل بیت پہ پوری تقریر اہل بیت پہ جو ہے نا وہ سیدنا علی، سیدتنا فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین کے فضائل پر کی جاتی ہے۔ بالکل بدرجہ اولا وہ اہل بیت ہے، لیکن اس کا اگر کانٹیکس بھی سمجھ لیں نا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بات حضور کی ازواج کی چل رہی ہے بھائی۔ اس آیت کے کانٹیکس میں کہیں بھی حضرت فاطمہ نہیں ہے، اس آیت کے کانٹیکس میں کہیں بھی حضرات حسنین کریمین نہیں ہے، اس آیت کے کانٹیکس میں کہیں بھی حضرت علی نہیں ہے۔ اب آ جائیں دوبارہ قرآن اور حدیث کو جوڑنے پر، اس آیت کے کانٹیکس میں کہیں بھی یہ حضرات نہیں تھے، حضور نے حدیث سے ان کو جوڑا ہے۔ تو اب قرآن و حدیث کو ملائیں تو حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، حضرت علی بھی اہل بیت ہیں، سیدنا فاطمہ بھی اہل بیت ہیں، اور حضور کے
جو نواسے ہیں حضرات حسنین کریمین وہ بھی اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہ چل رہی تھی. اور آگے جو 22واں سپارہ شروع ہوتا ہے یہ وہی بات چل رہی ہے ساری. فرمایا یا نساء النبی، اب دیکھیں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی کسی عورت جیسی نہیں ہو، دنیا کی ساری عورتوں سے اچھی ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن، تو اس طرح کی باتیں ہیں، دنیا کی ساری عورتوں سے تم اچھی ہو. تو جب حضور کی عورتیں دنیا کی ساری عورتوں سے اچھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے تو کوئی تصور تک نہیں پہنچ سکتا. قدموں کی دھول تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، کوئی اس خیال تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس تصور تک نہیں پہنچ سکتا. آگے پھر وہی کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش کا جو واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کے بعد ما کان محمد، اسی کانٹیکس میں آیت آ گئی ہے کہ حضور تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. کانٹیکس یہ ہے کہ پیچھے کیا چل رہا تھا؟ پیچھے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ چل رہا تھا. پیچھے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ چل رہا تھا. تو فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ حضور نہیں ہے. اچھا، مرد کا لفظ استعمال خاص اس وجہ سے کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی صاحبزادے وہ باقاعدہ حیات نہیں رہے، صاحبزادیاں تو ہیں، اس لیے فرمایا کہ مردوں میں حضور کسی کے باپ نہیں ہے، عورتوں میں تو ہے نا. اچھا، مردوں میں بھی ولادت تو ہوئی، پیدائش تو ہوئی، لیکن وہ باقاعدہ حیات رہے نہیں. تو فرمایا تم میں سے کسی مرد کے باپ حضور نہیں ہے. لہذا زید بن حارثہ کا یہ کہنا، زید بن حارثہ کو لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تو ان کے باپ تھے، کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں. اور خاتم النبیین کا ترجمہ، خاتم النبیین کی تشریح وہی ہے کہ جو اس سے مراد ہے اور جو اس لفظ کے اندر موجود ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اس کا کوئی اور ترجمہ، اس کی کوئی اور تشریح امت نے کبھی قبول نہیں کی، ساری تشریح رد ہیں. اور ان لوگوں کا یہ اعتراض کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو بعد میں آئیں گے، اس کا ہم پہلے ہی جواب دے چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی تو بعد میں آئیں گے. ان سے پوچھنا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آخری نبی ہیں تو بعد میں بھی عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے. وہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبوت کر کے جا چکے ہیں، اب جو آئیں گے وہ بطور نبی نہیں بلکہ بطور امتی آئیں گے. پہلے نبوت وہ کر کے جا چکے ہیں اور وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں. یوں نہیں ہے کہ بعد میں پیدا ہوں گے، وہ حیات ہیں، اور اب جو آئیں گے بھی تو وہ اس انداز میں آئیں گے. آگے پھر حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا. سبحان اللہ. مسلمانوں کو فرمایا کہ تم نبی کے گھر میں اس طرح مت چلے جایا کرو بے تکلف کہ حضور کھانا کھا رہے ہیں اور تم چلے جاؤ، اور اگر کبھی حضور تمہیں بلا بھی لیں نا اور حضور کھانا کھا رہے ہیں، ارے ہے فرمایا حضور کھانا کھا رہے ہیں، حضور کبھی تمہیں بلا بھی لیں تو حضور کے برتنوں کی طرف مت دیکھا کرو، غیر ناظرین انہ، بس جس کام سے بلایا وہ کام کرو، چلے جاؤ. اگر کبھی کوئی سوال کرنے کی ضرورت پڑے، اگر ان کی ازواج سے کچھ پوچھنا ہو، کیونکہ ازواج میں بھی عالمات موجود ہیں، حضرت عائشہ بہت بڑی عالمہ تھی، مفتیہ تھی، اگر کچھ پوچھنا بھی ہو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھو. فرمایا پردے کے پیچھے، یہاں سے پردے کے احکام. اور پھر آگے چل کے حضور کی اپنی ازواج بھی، حضور کی صاحبزادیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ من جلابیبہن، کہ چادریں لے لیا کریں جب نکلے باہر. لوگ کہتے ہیں کہ یہ برقع کہاں سے اسلام میں آ گیا، یہ چادریں کہاں سے اسلام میں آ گئی. بھائی قرآن کے اندر موجود ہے. حضور کو فرمایا کہ اپنی ازواج کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی یہ کہہ دو، یہ کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلے تو چادر لے لیا کریں، بڑی سی چادر. جلابیبہن کا مطلب یہی ہوتا ہے بڑی سی چادر جو سر سے لے کے پیر تک پوری چھپا دیتی ہے. اب اس کی نئی صورت برقع ہے، ایک سلی ہوئی چادر سمجھ لیں برقعے کو. اب برقعے کو بھی لوگوں نے فیشن بنا دیا، اتنا ٹائٹ ہو گیا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں برقعے کا. برقع سطر کے لیے تھا، عبایا سطر کے لیے تھا. عبائے کو اتنا ٹائٹ کر دیا کہ جیسے کپڑوں میں، شاید کپڑوں میں زیادہ سطر ہو جاتا. برقع اتنا ٹائٹ پہنا ہے کہ وہ اعضائے بدن ویسے ہی نظر آ گئے. کیا فائدہ ایسے پردے کا؟ یہ تو کوئی پردہ نہیں ہوا. جلابیبہن کا مطلب یہ تھا بڑی سی چادر لے کے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتی، چھپا لیتی. اور عبایا برقع بھی ایسا ڈھیلا سا پہننا تھا کہ جسم چھپ جاتا، سطر ہو جاتا. اس کو اتنا ٹائٹ پہن لیا تو یہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں ہے. یہ کوئی پردہ نہیں ہے، یہ کوئی پردہ نہیں. اسی میں پھر آیت درود بھی موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نازل کرتے ہیں، رحمتیں اتارتے ہیں. اچھا، جب اللہ کی طرف درود کی نسبت ہو تو اللہ ہماری طرح صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد، اللہ اس طرح نہیں پڑھتا. کوئی تسبیح لے کے معاذ اللہ اللہ درود نہیں پڑھتا. جب اللہ کی طرف درود کی نسبت ہوتی ہے تو نزول رحمت مراد ہوتی ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اپنے نبی پر.
اور جب فرشتوں کی طرف درود کی نسبت ہوتی ہے تو دعا مراد ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، اور جب ہماری طرف درود کی نسبت ہوتی ہے تو پھر یہ صیغہ درود مراد ہوتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو، اللہ بھی اس میں شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، تم بھی درود پڑھو، نہ صرف درود پڑھو بلکہ سلام بھی پڑھو، درود و سلام پڑھو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود و سلام پڑھا کرو، زیادہ پورا لفظ درود و سلام ہوتا ہے، درود و سلام پڑھا کرو۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ۔ اچھا پیچھے ذکر یہ ہوا ہے نا کہ نبی کے گھر میں اس طرح مت جایا کرو، بے دھڑک چلے جاتے ہو، اس سے نبی کو ایذا ہوتی ہے۔ یہاں کہا جو نبی کی ایذا کا سبب بنتے ہیں تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اتنے سخت احکام ہیں نبی کو ایذا پہنچانے کے، حضور کی بارگاہ میں جا کے زور زور سے آوازیں بلند کرنا، حضور کو تکلیف دینا، حضور کے بارے میں توہین کرنا اور ہلکے جملے حضور کے بارے میں استعمال کرنا، معاذ اللہ رف زبان استعمال کرنا، یہ سب حضور کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اور حضور کو تکلیف دینے کے بارے میں فرما دیا دنیا و آخرت میں لعنت ہے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب حالانکہ وہ تکلیف دینے کی نیت سے نہیں جاتے یا گئے کبھی کہ چلے گئے گھر میں بے دھڑک، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ عمل نبی کو تکلیف دیتا ہے، فیستحیی منکم، لیکن نبی تم سے کہتے نہیں ہیں، وہ حیا کرتے ہیں، نبی تم سے کہتے نہیں ہیں بلکہ وہ حیا کرتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بیان کر دیتا ہے، اللہ حیا نہیں کرتا۔ یعنی جہاں پر حضور خاموش رہے، اپنے حق کو چھوڑ دیا، اپنی تکلیف پر صبر کر لیا، لیکن اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے معاملہ صاف صاف کر دیا کہ نبی تو خاموش ہیں، ہم خاموش نہ رہیں گے، ہم بتا دیں گے سب کچھ، ہم حق بیان کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کا، اپنے پیارے نبی کی بارگاہ کا ہمیں ادب نصیب فرمائے، اور اللہ قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔